ہے ہی نہیں، بابے جی ہے ہی نہیں. وہ یار اگر اتنی ہمت ہے وہ کوٹھے والی سرکار تو پھر یہ بخاری شریف کی حدیث نہ ہو. میں ذمہ دار ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے میں تھوڑا سا زیادہ ہی جلال میں آ جاتا تھا. جب سے میں بغداد شریف سے حضور ہو کے آیا ہوں نا جی، تو میری طبیعت کے اندر ایک صوفیت کے رنگ آ رہا ہے. اور اللہ کر کے پکا ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ظاہر سی بات ہے عمر کے ساتھ ساتھ بندے کو بہت ساری چیزیں عطا ہو جاتی ہیں. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کوٹھے والی سرکار ہے. اب دیکھو میں تلخی تھوڑی نہ کر رہا، مسکرا کے تقریر کر رہا ہوں. بھئی یہ بخاری باقی بڑے نمبر دس نے، رفع یدین دا نمبر آ، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا دا نمبر آ، فلانے دا نمبر آ، ایسا بھی نمبر دس ہے. یہ بخاری شریف میں حدیث رہو میں ذمہ دار ہوں، اور 2 سے زائد مرتبہ نہ ہم ذمہ دار ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس و انور ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمائے جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے. زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ درود پاک اتنی کثرت سے پڑھے اور محبت اور شوق سے پڑھے کہ دعا مانگنے کا وقت ہی نہ پائے یا بھول جائے، تو فرمایا اللہ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے. وجہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے، جو میں نے سب سے پہلی آیت پاک پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں. اللہ رب العزت نے استفہامی انداز میں ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا علم والا اور وہ جس کے پاس علم نہیں، کیا وہ برابر ہیں؟ اب یہ سوال ایسا ہے کہ ہر بندے کو اس کے جواب کا علم ہے. یہ اتنی ظاہر و باہر بات ہے، اور یہ اسلوب قرآن ہے کہ جو بات بالکل بین اور ظاہر ہو تو اس کو استفہامی انداز میں کیا جاتا ہے. یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے، توجہ دلائی جائے. وہ جو غافل ہے اس کی غفلت کو دور کر کے اس کو اس حقیقت کی طرف راغب کیا جائے کہ جب تمہیں پتہ ہے اس حقیقت کا تو پھر اس کی طرف آتے کیوں نہیں ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جیسے فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے محبوب آپ فرمائیے، ان سے پوچھئے کیا وہ بندہ جس کی آنکھیں ہیں اور وہ بندہ جو اندھا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب سب کو پتہ نہیں برابر ہو سکتے. کون ہے ان میں افضل؟ آنکھوں والا افضل ہے. اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ علم والا اور وہ جس کے پاس علم نہیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، علم والا ہمیشہ افضل ہوتا ہے. تو فرمایا جب تمہیں پتہ ہے علم والا افضل ہوتا ہے تو پھر علم حاصل کرو نا. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، تو پھر علم حاصل کرو. اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہمیں ہماری جو غفلت کی وجہ سے خاموشی ہے یہ اس کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بالکل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب علم والا افضل ہوتا ہے تو پھر علم حاصل کرنا چاہیے. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں، اس کے بعد اگر تقریر ختم بھی کر دوں نا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، لیکن کروں گا نہیں، یہ صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں. قرآن مجید برہان رشید سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر جانوروں کے بہت سارے مسائل بیان کیے گئے. وہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ایک کتا جس کو سکھلا دیا جائے کہ تم نے شکار کیسے کرنا ہے، یہ اس کو سکھایا جاتا ہے. جب اس کو سکھلا دیا جائے، سزا دیا جائے اور سمجھا دیا جائے کہ ایسے شکاری کتا اور وہ شکار کرے گا، فرمایا وہ جب شکار کر کے لے کے آئے تو وہ مالک کے لیے حلال ہوتا ہے. اور اسی شکار کو، حلال چیز کو اگر کوئی لٹ کتا پکڑے جس کو سکھایا نہیں گیا تو وہ حلال نہیں ہوتا اس کے لیے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس مسئلے کی؟ بھائی کیا وجہ ہے؟ شکار حلال ہے، پکڑا بھی کتے نے ہے، ایک کا حلال دوسرے کا حرام، وجہ کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ یہ جو شکاری کتا ہے اس کو علم سکھا دیا گیا ہے. مرضی ہے نال والے نو پوچھ لو، جے بولنے والی گل ہوے تے بول لو، بس اوقات نال والے نو پوچھنا پہنتا ہے نا. تو اس کتے کا صرف اس لیے دوسرے کتے سے مقام پڑ گیا کہ اسے علم دیا گیا ہے. بھائی جس کتے کے پاس علم آ جائے، جب اس کی یہ حالت ہے تو جب انسان کے پاس علم آئے گا
آواز سمجھ آئے آپ حضرات کو؟ تو علم اتنا ضروری ہے میرے بھائی، اس کو سیکھنا چاہیے. اور یہاں پر یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ جو علم حاصل کرنے والا مسئلہ ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے خود اس کو بیان کیا، بعثت معلما، میں تمہارا معلم بن کے آیا ہوں، میں تمہیں سکھانے آیا ہوں. سکھانے والے کے بغیر بندہ کامل علم نہیں حاصل کر سکتا. اگر سکھانے والا نہ ہو، آپ جتنا مرضی علم حاصل کریں، آپ کہیں نہ کہیں چل کے پٹڑی سے اتر جائیں گے. اور اگر آپ کو سکھانے والا ہو تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو ایک دو مثالیں دے دوں، اگر توجہ فرمائیں تو. جو گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، اور جن میں یہ ہماری کوٹھے والی سرکار ہے، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. استاد ہوتا کوئی نہیں جو بتلائے کہ یہاں یہ مطلب ہے، یہاں یہ مطلب ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں. اس نے کہا جی میں تو بس کتابی ہاں، میں تو بابیاں نو مانتا ہی نہیں. تو میں نے کہا کتاباں بھی تو ساڈے بابیاں لکھیاں نے، اگر تے آپ دی بیبے جان نے لکھیاں نے تو پھر سانو نہ دسو دا. میں سادہ بندہ ہوں، آپ کے تھوڑا ضمیر بھی جگاؤں گا تاکہ آپ کو بھی تھوڑا احساس ہو نا. تو بھائی اگر وہ ہمارے بابوں کی لکھی ہوئی تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مانتا بھی نہیں تے سہارا بھی ہونا دا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہتا ہے پانچ سانو آگے بھی لا دیو تے لاٹیاں بھی ہونے دیا بڑھائی کرتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو میں صرف یہ ایسی جو کوٹھے والی سرکاری ہوتی ہیں، بیٹھ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں، وہ تھوڑا پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اصل مفہوم وہاں تک نہیں پہنچتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اب یہ حدیث ہے، کتاب بھی بتائے گا، نمبر بھی بتائے گا، حدیث بھی متن صحیح پڑھے گا، اور اس کے بعد مفہوم غلط پیش کرے گا. دیکھو نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اب مفہوم کیا دے رہا ہے؟ عیدگاہ میں بڑا رش ہوتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر تو میں نے رش نہیں لگانا. اب عام فام بندہ تھوڑا پریشان ہو جائے گا، تو ڈال تو ٹھیک ہے یار، اب دیکھو بڑی حدیث ہے، نمبر بھی ٹھیک ہے، متن بھی ٹھیک ہے، لفظ بھی ٹھیک نے. میں کہ جڑا تینوں دسدا پیا وہ ٹھیک کوئی نہیں. اگر آپ کا طبیعت ساتھ دے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. طبیعت ساتھ بس اوقات طبیعت بھی ہوتا ہے نا جی. تو اتنی خاموشی نہ فرمایا کریں آپ حضرات، یہ تو گلشن امینیہ میں بیٹھے ہیں آپ. تو آپ ایک منٹ صوفی صاحب، اور جی بیٹھے نے جناب، یہ درویش ہے جی، اس کو پتہ چل جائے فیصلہ آباد میں تھیں کہیں آ رہا ہوں، نیڑے پینٹ ہوئے تو بھی اپڑ جاتا ہے. اور اس کو میرا ایک سٹائل ہے بیٹھے ہو، اس کو بڑا پسند آتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نا تھوڑی اینج کر. آپ ذرا توجہ فرمائیے گا حضرات. اب یہ حدیث ہے اور اس کا مفہوم کیا دے رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ فرما رہے ہیں، وہ عوام کو تاثر دے رہا ہے کہ میرے روضے پر نہیں آنا، رش نہیں لگانا. اب عام بندے کہتے ہیں تسی تے کہندے ہو اسی مدینے جانا ہے، تو ہم تو پہلے مدینے جائیں گے، منہ مانگی مرادیں پائیں گے. یہ کیا تم نے کیا؟ حدیث بتا رہی ہے کہ وہاں رش نہیں لگانا، وہاں جانا ہی نہیں ہے. اور آگے سے کہتا ہے رش لگانا تو بے ادبی ہوتا ہے. طرح طرح کے پھر فارمولے فٹ کر کے یہ کوٹھے والی سرکار یہ پھر لوگوں کو دور کرتے ہیں. اور یہ جتنے یتیم العلم اور یہ جتنے مایوس مفکر، یہ سارے اس کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، جبکہ اس کا مفہوم یہ ہے نہیں. اب بتا رہا ہوں جب اکیلا بیٹھ کے پڑھے گا، استاد ہی نہیں ہے، کیا پتا چلے گا اس کا مطلب کیا ہے. اب یہاں پر پہلے میں عقلی طور پر آپ کو بتاؤں، یہ دلائل نقلی ہوں گے لیکن آپ کی عقل تسلیم کرے گی. اگر نبی پاک کے روضے پر ہاتھ نہیں لگانا، جانا ہی نہیں چاہیے، تو پھر شرف المصطفیٰ کی اس حدیث کا کیا کریں گے؟ اور کثیر ائمہ محدثین کرام نے لکھا، آپ نے سنا ہوگا، میرے آقا کریم نے فرمایا میری قبر پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں. جو ایک مرتبہ آئے قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے. راس لاؤنے ہی نہیں تو 70,000 والا راس ہے یا کوئی نہیں؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اچھا یہ پہلی بات ہے، گل تو بھائی ٹھیک ہے. اب دوسری بھی سنیے، کوئی کہہ سکتا ہے تو فرشتیاں کی گل ہے. میں کہ تینوں بندیاں بھی سنا لیں، تو بندہ بن کے سن تو صحیح نا. اب یہ حقیقت ہوتی ہے، علم استاد سے پڑھا جائے تو پھر مسئلہ حل ہوتا ہے بھائی جان. ٹھیک ہے، اب یہاں پر سنیے، اگر نبی پاک کے روضے پر جانا ہی نہیں، وہاں رش لگانا ہی نہیں، وہاں حاضری دینی نہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ اس حدیث پاک کا نبی پاک نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے قبر کی زیارت کرے گا میری شفاعت اس پہ واجب ہے. جب جانا ہی نہیں تو واجب کس پہ ہوگی؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اب یہ بات ہے نا سوچنے والی. بھائی اگر نبی پاک کے روزے پر نہیں جانا تو مولوی صاحب اس حدیث کا کیا کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا
من حج فلم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جس نے حج کیا اور وہ میری زیارت کے لیے مدینے نہیں آیا اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ اب کیا کرو گے ان حدیثوں کا؟ تو کہہ رہا ہو تھے راش نہیں لاؤنا آ ٹھیک ہے تو میں نہیں پتا، مگر پتا ہوں تے سنی نہ ہوتا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے میری جان۔ یہ دیکھا پٹڑی سے اکیلا بیٹھا تھا نا، میں کتابی کہ میں نہیں بابی، میں گیا فارغ تین دے پیپے طرح کھڑکن آ لیا، تیرے پلے ہی کی آ تیری اوقات ہے۔ قوم کو تو امت مصطفیٰ کو تو حضور کے در سے دور کر رہا ہے، جبکہ حدیثیں یہ بتا رہی ہیں۔ وہ بھائی اگر شیخ محقق نے پھر اس حدیث کو کیوں لکھا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، غور سے سننے والی بات ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے۔ کیوں؟ فرمایا قیامت والے دن میں سب سے پہلے مدینے والوں کی شفاعت کروں گا۔ تم کہتے ہو مدینے جانا ہی کوئی نہیں، نبی پاک کے روزے تراش لاؤنا ہی کوئی نہیں۔ میں کہ ہوں دس، کہتا نہیں بھائی میرے کو جواب ہی کوئی نہیں۔ میں کہ امام احمد رضا دے غلامہ دی ساٹھ کوئی پہنچاؤں گا ہے۔ خدا کا خوف کریں، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ کو وہ بتلائے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے، ورنہ یوں ہی پڑھنے سے اترتے ہیں۔ لیکن وہ سوال وہی بات کیا نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا؟ تو میں نے کہا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے روزے پر نہ آنا؟ تو کہتا پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں کہا ہوں سن مفہوم، حضرت عطار کا نوکر تجھے سناتا ہے، اور سننا اور بڑے غور سے سننا کہ ابھی بھی چپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب میری طبیعت سے واقف ہے، میں چپ شاہوں کو نہیں مانتا، میں اس شاہ کو مانتا ہوں جو نیزوں پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ ہم تو ان کے غلام ہیں نا۔ اب ذرا اس بات کی تہ تک پہنچنا۔ اور بھائی بات اصل یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا نا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میرا ایمان کہتا ہے اگر آپ نے توجہ فرما لی اور آپ نے یہ بات سن لی تو آپ کے دل کی تہوں تک ٹھنڈ پہنچے گی اور آپ دعا دیں گے۔ اور نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا میری قبر پہ راش نہیں لاؤنا، بلکہ یہ فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ کی طرح نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ فرمایا عیدگاہ میں تم دو مرتبہ جاتے ہو، ایک چھوٹی عید سے ایک بڑی عید سے، باقی عیدگاہ خالی پڑی رہتی ہے۔ فرمایا میری قبر کو ایسے خالی نہ چھوڑنا، ہر وقت حاضری دو، ہم وہی ہوتے ہیں۔ تمہاری عید دو مرتبہ عید ہوتی ہے، میرے روزے پر جب بھی آؤ گے تمہاری عید ہو جائے۔ شاباش بولے سارے چھوٹے بڑے سارے۔ گرامی قدر حضرات، کوئی فرق محسوس ہوا کوٹھے والی سرکار میں اور استادوں والی سرکار میں؟ مسکرا کے بولو نا، کوئی فرق محسوس ہوا حضرات کو؟ اب دیکھو کتنا تضاد پایا جاتا ہے کوٹھے والی سرکار کی باتوں میں۔ اور وہ کہتا ہے جی میں کو گل کرے، میں کہا تیرے نال تے گل کہ مفتی منیب الرحمان میں نہ گل کرے۔ میں کہا مفتی منیب الرحمان تیرے ورگے نوں اپنی جُتی نے چکڑ دے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ کمال والی بات ہے۔ ٹی وی کا مریض جون سینے نوں آکھے میں نہ آ کے لڑائی کر، وہ جا اپنا کام کر اپنا، جو فرمایا آپ حضرات نے۔ کیوں جی ٹی وی کا مریض ہوے تے جون سینے نوں کہے میں نہ کشتی کر، انہوں نے کہنا عقل نوں ہاتھ مار۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، للکارنا ہی بات نہیں ہوتی، بات یہ ہے پھر بندہ میدان میں بھی آئے نا۔ ٹھیک ہے، اب جو میں نے بات سمجھائی آپ کو، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ پہلی بات ہے۔ بھائی یہ مدرسہ ہے نا، تو مدارس میں آنے کے یہ فوائد ہے میری جان۔ آپ آؤ گے، پڑھو گے، استادوں کے بعد بیٹھو گے تو پھر چل کے اصل حقائق آپ کے سامنے آئیں گے، ورنہ لوگ تو بہکاتے رہیں گے۔ اور یہ استاد جب پڑھاتا ہے تو ان کا شجرہ 1400 سال کے بزرگ اور علماء سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے پہلی بات۔ میں نے ایک مثال دی ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو دوسری مثال بھی دے دوں آپ حضرات کو۔ لگے آپ کو ایک مثال دے دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب کوئی بندہ کہے یہ میں نہیں مانتا، کیوں بھائی؟ تحفہ کہتے ہیں اچھی چیز جب ملے تو اگلا خوش ہو جائے، آ کیڑا تحفہ ہے تو سائی باندھ دو کہنے۔ کیا جواب ہے؟ کوٹھے والی سرکار ہے جی بگڑ دیجئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں کہا جی جیسے وہ منہ پھاٹے اور منہ کی بواسیر اور بک بک کرتا ہے،
ٹھیک ہے وہ کہہ سکتا نہیں ہے مطلب ہی کوئی نہیں ہے نا سنیا نے جناب بنا لیا تھے کل ہی کوئی نہیں تو فلانا جیسے جو بات سمجھ میں نہیں آتی کہنا میں تو مانتا ہی نہیں ابا بھی کوئی شہ نہیں امی بھی کوئی شہ نہیں کہ باقی بھی کوئی شہ نہیں ہے ہی کوئی شہ نہیں توجہ ہے نا آپ حضرات کی بس سیکھ لیا کوئی شہ نہیں کوئی شہ نہیں بھائی جان اگر تمہیں سمجھنے اب وہ قرآن پڑھ سکتا ہے نا آگے کہ فرما دیا موت مومن کے لیے تحفہ ہے وجاءت سکرۃ الموت موت بڑی سختیوں والی ہے جب آتی ہے تو ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے حضرات علماء پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا کہ جب موت آتی ہے دو صورتیں ہوتی ہیں بندہ کافر ہو فاسق و فاجر ہو تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے مل مل کا کپڑا بیری کے درخت کے اوپر پھینکا جائے چھاپا ہوتا نا چھاپا بیری دا یہ اتنے سٹ کے مل مل کا کپڑا کھینچو تو لیرا لیرا ہو جاتا ہے فرمایا اس طرح اس کا جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے بالکل لیرا لیرا ہو جاتا ہے اور اگر بندہ مومن ہو سمجھ آ رہی ہے فرمایا اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے نا اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے اب اس نے ایک طرف کو پڑھا ہے بندہ مومن والی ڈالتے پڑھی کوئی نہیں تو اب وہ یہی کہے گا نا تم کہتے ہو موت تحفہ ہے مومن کے لیے تو یہ کیسا تحفہ ہے کہ جناب بندے کا ساہ بند ہو گیا سارے گھر والے روندے پے نے ایتھے جناب ایک بندہ قبرے ٹر گیا تے تسی کہندے ہو مومن واسطے تحفہ ہے کیا تحفہ ہے اب چونکہ اس کی اس کو پتہ ہی نہیں ہے استادوں کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے وہ کیا بتلائے گا کیا سمجھائے گا کیسے سمجھائے گا فتنہ ہی فتنہ ہوگا جبکہ ہمیں فتنوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ فتنوں سے ایک ہی صورت میں آپ بچ سکتے ہیں مہمان ہیں اچھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد عشق محبت بسم اللہ اللہ اکبر جانشین حضور فقیہ العصر وارث امانات امین اہل سنت پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت حضرت صاحبزادہ علامہ پیر محمد حسان صاحب مسعود احمد حسان صاحب امینی قادری دامہ اقبالہ آپ تشریف فرما ہوئے اللہ کریم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے ہماری محفل کا حسن مکمل ہوا مزید جتنے بھی مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی ویلکم اور احباب جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں ذرا توجہ فرمائیے اب مجھے سبق سنانے میں اور لطف آئے گا کیونکہ میرے سبق میں اور دعائیں اور برکتیں شامل ہو گئیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا توجہ فرمائیں میں یہ بات بتلا رہا ہوں استاد کے بغیر جو کہتے ہیں نا میں 5 باری ترجمہ پڑھ لیا میں 7 باری پڑھ لیا میں 9 باری پڑھ لیا انہوں نے اے حال ہوتا جی موت مومن کے لیے تحفہ ہے وہ کہتے ہیں میں سمجھ نہیں آؤں کتنا تحفہ ہے تحفہ تو چنگی ہے یہ جناب صاح بند ہو گیا پچھلے روندے پہنے گھر کا کاروبار ٹھپ ہو گیا جب چلا گیا ہے کہنا تحفہ ہے اب یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں کسی استاد کے پاس بیٹھ کر اس کو کیا پتا اس کا مطلب کیا ہے سمجھ آ رہی ہے مواعظ نیمیہ کے اندر مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ کئی ایسے گزرے ہیں جن کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آتا تھا ایک شخص تھا اس کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ موت مومن بندے کے لیے کیسے تحفہ ہے تو اس کو اب یہ بات بڑی صحیح ہے مواعظ کے اندر مفتی احمد یار خان نیمی نے لکھا ہے فرمایا وہ نہ بڑا پریشان تھا روتا تھا کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے کئی اگر پڑھتے بھی ہیں نا تو پھر صراط مستقیم کو بھی تلاش کرنے کی جستجو رکھتے ہیں وہ اپنا فلسفہ اگلے پر مسلط نہیں کرتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ عقل کل ہوں اور مانو اس کو نہیں اب ہوا کیا وہ روتے روتے جب سو گیا آنکھ لگی تو لگ مدینے والے سے گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ مسئلہ کوئی نہیں سمجھ آیا کہ موت مومن کے لیے کیسے تحفہ ہے عرض کی حضور مجھے یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا فرمایا سورہ یوسف پڑھ لینا یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں وہ اٹھا اس نے سورہ یوسف پڑھی لیکن اس کو پھر کوئی نہیں سمجھ آیا دوسرے دن پھر روتے روتے سو گیا آنکھ لگی تو لگ مدینے والے دن آ گئے انہوں نے پھر جلوہ گری فرمائی آقا مجھے مسئلہ نہیں سمجھ آیا فرمایا اچھا یہ ابھی بھی نہیں سمجھ آیا اب یہاں پر آج کے بیٹھنے کا مقصد بھی حاصل کر لیجئے فرمایا پھر ایسے کرو فلاں عالم کے پاس جائیے
اور ان کو یہ ساری بات بتلائیے، وہ تمہیں مسئلہ سمجھائیں گے۔ اب یار نبی پاک خود بھی بتا سکتے تھے، خواب میں جو آ گئے پیچھے کی رہ گیا ہے، لیکن عالم کی طرف بھیجا کہ عالم ہی کچھ ہے، ان کے بعد جاؤ گے، بیٹھو گے، علم حاصل کرو گے، تب تمہارے پلے کچھ آئے گا۔ گھر میں بیٹھ کر ہی پڑھتے رہو گے تو سارے مفکر بن جائیں گے۔ فرمایا نہیں، استاد والے مفکر بنو، استاد کے پاس جاؤ، علم حاصل کرو، تاکہ تمہیں علماء کی قدر و اہمیت کا بھی پتہ چلے۔ اب وہ اٹھا صبح اس عالم کے پاس گیا، جا کے اپنی 2 راتوں والی خواب سنائی تو عالم رونے لگ پڑے کہ تو خوش نصیب ہے، اگرچہ سادہ بندہ ہے پر ہے خوش نصیب، مالکہ دی نگاہ ہو گئی ہے تیرے اوپر۔ لیکن کہتا علامہ صاحب میں مسئلہ دسو کی ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھا سورہ یوسف تمہیں میں مسئلہ دکھاتا ہوں۔ قرآن پڑھا ہونے آگے، میں ترجمے نہ پڑھیا، میں سارے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ آیت کھول، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اس نے ترجمہ شروع کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار فرمایا، جب انہوں نے دیدار کیا نا تو اپنے ہاتھوں کے اندر پھال تھے، انہوں نے چھری چلائی تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ کہتا ہے ایتھے تے موت والی گل ہی کوئی نہیں، تو مجھے تو سمجھ ہی کوئی نہیں آیا۔ تو وہ عالم دین کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی، انہوں نے آخیا ڈاڈا ہی سادہ ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، وہ ڈاڈا ہی سادہ ہیں۔ اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، مجھے بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہوں تینوں جٹکے طریقے نال دسنا پینا ہے، یہ ہوتا ہے استاد۔ ایک پتر لینا پڑھ کے جو سارے بن دے نا، یہ تھانوں مدرسیاں دی علماء دی لوڑ ہی کوئی نہیں تھی پینی۔ اور یہ آقا کریم علیہ السلام آپ یہ نہ فرماتے کہ ہم معلم بن کے آئے ہیں اور یہ معلم کی فضیلت کی آپ کے سامنے کوئی نہ ہوتی، آخر یہ بھی ایک لائن ہے اور اس کو ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھ کے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے، میری بات لکھ لیں آپ حضرات۔ اب ہوا کیا، اس نے کہا بتلائیے۔ اس نے کہا بات یہ ہے، آپ میں کو میں بے چینی دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں دیکھنے والی حضرات، یہ دروازے میں جتنے علماء ہیں وہ آگے آ جائیں، جڑے باقی ہو بیٹھو تھلے ہو کاکے ہو بیٹھو تھلے، چھیتی کرو چھیتی۔ اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو میری طبیعت میں خود تھوڑا سا پریشانی آ جاتی ہے، چکر کی چلتا پیا۔ ہاں جی بیٹھے نے ضروری، بیٹھ جاؤ بھی، اوے فوا چوری تھلے بیٹھو۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں پر میری بات سن لیجئے، میں نے آپ کے بھلے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ ادھر دیکھیے، آپ ایسی باتوں سے بھی انجوائے کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو ٹیسٹ یہ بھی دینا پڑتا ہے، لیکن اصل مقصد کی طرف آئیے میرے بھائی۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ۔ فرمایا یار یہ بتا، اگر عورت کا ہاتھ کٹ جائے اسے تکلیف ہوتی ہے؟ اور پھر بڑی ہوندی ہے، پھر وہ کیا کرتی؟ کہندے آؤ اتنا رولا پاؤندی اُنہ چھری نہیں لگتی جنہ حال حال پاؤندی ہے۔ انہوں نے آخیا پھر اینا بیویاں نے حال حال کیوں نہیں پائی؟ استاد تھا نا، انہوں نے کہا بیویاں نے پھر کیوں نہیں رولا پایا؟ کہندہ اللہ وہ یہ کتا رولا پاؤن، انہوں نے آنکھاں دے سامنے تے اس نے یوسف ہے۔ انہوں نے کہا لے آہا ہی لکتا ہے، جنہوں نے آنکھاں دے سامنے اس نے یوسف ہو گئے، جے انہیں کو تکلیف نہیں ہوندی کہ موت دے ٹائم تے جنہوں نے آنکھاں دے سامنے اس نے مصطفیٰ جانا، پھر انہیں کو درد کیوں ہے؟ کیوں بھائی کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ اللہ اللہ اکبر۔ کو بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ میرے بھائی یہ علماء ربانیین کے پاس میں بیٹھنا ہوگا، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے، ورنہ آپ تو منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے بھائی جان۔ ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن یہ بطور تمثیل کے 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کوٹھے والی سرکار جو ہوتی ہے، جو کہتے ہیں میں کے پڑھتا ہوں، میں بہت ریسرچ سینٹر بنایا، تو جو مرضی کر، تیرا کا استاد ہی کوئی نہیں ہے تیرا، دیکھو نا، نہیں جی نہیں آپ پہ ہونا چاہیے ہے بھائی جان۔ اگر آپ نے علمی طور پر سیراب کرنا ہے تو دنیا کی سیرابی سے ہی تھوڑا اپنے آپ کو سکھلا لو کہ آپ کوئی طریقہ اختیار کریں۔ دریا چلتا ہے تو بندہ آخر میں دریا جو ہی پانی لاؤنا ہے، پتر تینوں نہر لینی پینی، نہر دے وچوں تینوں موگا لینا پینا ہے، یعنی کو تھوڑا سا سینس لیول بھی کام کرے نا تو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے نہیں یار یہ ایک نظام ہے۔ اب یہ جو کوٹھے والی سرکار ہے یہ علمی، یہ پتہ کیا کہتا ہے،
نہیں آ کے مولوی کہتے ہیں کہ تسی ساڈے کول علم دین حاصل کرو یہ چاہتے نہیں تمہیں کسی گل کا پتا لگے تو میں کہا تینوں لگ گیا نا پتا ماشاء اللہ پورے جاندیاں لانتاں وہ جانیاں پہ سی شیطان نال انہیں رخ اپنے حال کر لیا کی فائدہ لگ پئی میں دس تے صحیح اختلاف وکھرا انتشار وکھرا جناب اپنی قبر و حشر وکری اور آئے دن زبان تیری لمبی ہوندی جاندی ہے بزرگاں دے خلاف صحابہ دے خلاف اہل بیت دے خلاف کی لبا کی ہے سوائے لعنت تو کسانوں بھی تے دس نا اور آج تک اگر امام اعظم کے نام پہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور امام احمد رضا کا نام سنتے ہی مچل جاتے ہیں حضور محدث اعظم کا نام آئے تو ان کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے حضور امین ملت اہل سنت کا نام آئے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے استاداں دے چنڈے ہوئے ہیں استادوں نے سکھایا ہوا ہے اور یہاں پر بڑے شوق سے عبادتیں کہی کوئی نہیں اور پائن بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں جے چر دیاں ہاں میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں اگر آپ کی توجہ ہو تو یقین فرمائیں یہ علماء کی محفل و مجلس ہے اس لیے بڑے بر وقت تقریر شروع ہو گئی نہیں تو تسی 12:30 بجے کہتے ہون سرمائے اہل سنت آندے پئے نے یہ تو بڑے بر وقت بیدار مغزی میں آپ ہیں تو آپ ساری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی ایک بندہ تھا اس کی نا بیٹی ہوگی جوان رشتہ نہیں کرتا پیا کسی بندے پوچھا رشتہ نہیں دینا کہندا اونوں دیواں کہ جڑا منڈا آپ رشتہ لین آوے تے اپنے کسی بابے نوں نال نہ لے کے آوے خود میرے نال گل کر انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی سارے منڈے چاہ چاہ دے وچ ایک دن ایک گیا انہیں کوئی شرط ایسی دسی پوری نہ کر سکیا انہیں کہا چل تینوں نہیں رشتہ ملنا دوسرا تیسرا اچھا وہ منڈے اگے بھی نہ دسن شرم دے مارے کہن تو ٹرائی کر وہ کہے تو کر ایک دن نا ایک لڑکا تھا اس نے کہا یار پر نواں تماشا بنایا پورے شہر میں انہیں اگے لایا ہے توجہ ہے حضرات آپ سے پورے شہر میں اگے لایا ہے وہ چلا گیا ایک بزرگ دے کولوں چل کے کہندا بزرگا فلانے بندے دی بیٹی ہے وہ مسئلہ کہندا نہیں رشتہ منگن آنا تے میرے کول منڈا آوے بابا نہ لے کے آوے انہیں کہا پتر بابیاں تو بغیر ایک کام نہیں ہونا انہیں کہا پھر دسو اسی کیویں انہیں کہا بھی مینوں کسی طرح لکو کے لے جا جڑی تینوں گل کرے نا 15-20 منٹ دا ٹائم مانگ لئی تے کسے طرح میرے کول آ کے مشورہ کرنے کے لیے تیرا رشتہ نہ ہوئے تے پھر اسی بابے کا دے آتے ہونے انہیں آ کے ٹھیک ہونے ریڑی کہیں دی تیار کیتی وچ بابے نوں لکا کے سرکار لے گیا چل کے کہندا جی میں رشتہ لینا ہے انہیں کہا میری شرطیں پوری کرے گا انہیں کہا سرکار دسو کہندا میرے گھر دے سامنے نہر دیکھدا پیا انہیں کہا ہاں جی کہندا سویرے دودھ دی چلا دے رشتہ تینوں دے دیاں گے انہیں یار ماڑی کیڑی بلانگی کیوں پڑے جناب خیر کہندا جی حضرت مینوں کوئی سوچن دا ٹائم مل سکتا ہے انہیں کہا سوچ لے کہنا میں کھلی ہوا جانا چاہوں وہ تو ریڑی دے وچ بابا لکائی بیٹھا سی ہاں ریڑی جو نے بابا لکا وہ سرکار باہر گیا نا تے ریڑی دے کول سرکار انہیں آکھیا انہیں کہا پتر تے گل ہی کوئی نہیں انہیں کہا رشتہ تیرا پکا انہیں کہا کتاں کہندا اونوں چل کے آپ بھی سویرے 8 بجے تو پہلو اپنی نہر چوں اپنا پانی کڈ میں دودھ والی نہر چلاونی ہے اس سویر کا ٹائم ہی کرے کرو تے جے تو پانی نہ کڈیا تے میں جانج لے آونی ہے توجہ تو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات انہیں چل کے انہیں کہا ڈن ہو گیا مینوں منظور ہے اچھا کیسے انہیں کہا پر میری بھی ایک شرط ہے سویرے اتنے بجے تو پہلو تیرا پانی باہر ہونا چاہیے نہر چوں انہیں ہتھوں باں پھڑ لئی انہیں کیا لگدا ہے تیرے نال کوئی بابا آیا ہے یہ تو انج کام نہیں کر سکتا تیرے نال کوئی بابا آیا ہے اب بات سمجھ آئی آپ کو کہ کوئی نہیں آئی انہیں کہا جی آئیے اور اس بزرگ نے جس کی بیٹی تھی ایک بات کہی اس نے کہا اے شہر کے لوگوں اور رشتہ لین والے جوانوں میں تمہیں صرف یہ دیکھ رہا صرف حسن پرست ہو یا بابیاں دے نال بھی کو تعلق ہے تو اس نے کہا میں صرف شرط اس لیے لگا رہا تھا کوئی تو جوان یہ کہے کہ جا تیرے رشتے نوں اسی لت مارنے اسی اپنے بابیاں تو بغیر تیرے بوئے تے نہیں آونا میں اس کو رشتہ دے دیتا لیکن تم نے تو ایک رشتے کی خاطر اپنے بابیاں نوں چھڑ دیتا جڑا بابیاں نوں چھڈے اوے اونوں تے بیگم نہیں لبدی جنت کتھوں لب جانی ہے بیٹھے ہو جڑے بیٹھے ہو ذرا جا کے سبحان اللہ کہنے دا ثواب ہے بابے جی ہے ہی نہیں بابے جی ہے ہی نہیں وہ یار اگر اتنی ہمت ہے وہ کوٹھے والی سرکار تو پھر یہ بخاری شریف کی حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں
آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے میں تھوڑا سا زیادہ ہی جلال میں آ جاتا تھا. جب سے میں بغداد شریف سے حضور ہو کے آیا ہوں نا جی, تو میری طبیعت کے اندر ایک صوفیت کے رنگ آ رہا ہے, اور اللہ کر کے پکا ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ظاہر سی بات ہے عمر کے ساتھ ساتھ بندے کو بہت ساری چیزیں عطا ہو جاتی ہیں. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کوٹھے والی سرکار ہے, اب دیکھو میں تلخی تھوڑی نہ کر رہا, مسکرا کے تقریر کر رہا ہوں بھئی. یہ بخاری باقی بڑے نمبر دس نے, رفع یدین دا نمبر آ, کھڑے ہو کے پیشاب کرنا دا نمبر آ, فلانے دا نمبر آ, ایسا بھی نمبر دس ہے. یہ بخاری شریف میں حدیث رہو میں ذمہ دار ہوں, اور 2 سے زائد مرتبہ نہ ہم ذمہ دار ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص نے 99 قتل کر لیے. کتنے جی؟ توجہ کریں, اگر کوئی ایسا ویسا بیٹھا ہے کوئی ذہن دے وچ کوئی چھوٹی جی خلش, انشاءاللہ یس ہو کے جائیں گا اللہ کی رحمت کے ساتھ. 99 قتل کر لیے. ایک مولانا صاحب دے کول ٹر گیا, تے مولوی کوئی ایسے کمپنی دا سی, جیلنی کمپنی دا, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تے جا کے کہندا جی میں 99 قتل کیتے نے, میری کو توبہ شوبہ کر, چل دوڑ جا, 99 قتل کر کے تے جنت لین آ گیا, تو بڑا کھلوندا نہیں. انہیں سجا کھبا ویکھیا, مولوی صاحب کلے سن, انہیں کڈیا چھرا تے مولوی دا بھی کام کار چھڈیا. انہیں کہا جنت تے جانا نہیں, سینچری نہ رہ جائے نا, یہ ایک اپنا ہی نام ہوندا ہے نا. انہیں کہا سینچری تو پوری کر. بخاری پا کے بھائی میں دیسی طریقے نہ سمجھا رہا تمہیں, مفہوم یہی ہے. لو جی 100 پورے باہر نکلیا نا, اس کے دل میں ایک خیال ہے, اس نے کہا نہیں یار میں نے سن رکھا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, وہ معاف فرمائے گا. وہ گیا دوسرے مولانا صاحب کے پاس, توجہ ہے, وہ ہوگا اس لائن کا جس پہ امین ملت تھے, اور یقیناً اسی لائن کا بندہ تھا, اور یہ شروع سے ہی یہ چل رہا ہے نظام. جی میں 100 بندے مارے نے تے سینچری تازہ. اچھا تے میری کوئی توبہ تے جنت؟ اس نے کہا ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتی ہے. اچھا یہ بخاری شریف ہے بھائی جان, گپ نہیں سنا رہا, اور غور سے سنیے گا یہ بات واقعی ہو سکتی ہے. اس نے کہا جی ہاں. اللہ اکبر. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جناب میں جو کہہ رہا ہوں, جو میں نے دلائل پڑھے اس کے مطابق تیری توبہ ہو. انہوں نے کہا کراؤ. کہندا ہے اپنے واسطے دی گل نہیں ہے, دیسی طریقے سے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جملہ در جملہ سمجھ آئے. فرنٹ سیٹوں والے ذرا آپ کا زیادہ حق بنتا ہے جتنے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا کیسے میری توبہ ہوگی؟ اس نے کہا فلاں بستی کو جانتے ہو؟ کسی گاؤں اور دیہات اور قریہ کا نام لیا. کہا بالکل میں جانتا ہوں. کہا وہاں چلے جاؤ. اب آ گئی تمہاری باری, سنیو او دی ساری 11 سالہ بک ایک جملے تے ختم ہو جانی ہے جے تسی بول پے تا. چلو لگ جاندہ پتا سجے کھبے دیکھ لو, جڑا نہ بولنا لوگ تکا سٹارٹ بھی ہوندے جے, ٹھنڈے نہ ہوں کئی انجن ٹھنڈے ہو جاندے جے. ہماری قوم کو کہنا پڑتا ہے بھائی. اور بھائی اس نے کہا وہاں پر کیا کوالٹی ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے وہاں رہتے ہیں اللہ کے ولی. پنجابی ترجمہ کراتے بنتا ہے. انہوں نے کہا بھائیا اوتھے رہندے نہیں بابے. اوتھے کون رہندے نہیں؟ بابے. کہ کہندا کہ بابیاں کو نہ چل کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لوے نا, کہ اللہ نے پھر تینوں نہیں دیکھنا, اونا بابیاں دا صدقہ تینوں بھی اللہ نے معاف فرما چھڑنا ہے. اب یہ حدیث شریف ہے بھائی جان, اور یہاں تک اتنی نہیں آگے بھی ہے. انہیں آ کے ٹھیک ہو گئے, وہ اس بستی کی جانب چل پڑا جہاں اللہ کے ولی تھے. مرزیا مر جائے گا تو یہ حدیث نہیں پڑھے گا, نہیں پڑھے گا یہ حدیث. اس لیے نہیں پڑھے گا, اگر وہ پڑھے تو ساری زندگی دی بک بک کو دی ختم, ساری دکانداری بند. وہ چل پڑا, راستے کے اندر جب پہنچا تو اسے موت آ گئی. نہ پہنچے ہے, نہ توبہ ہے, نہ کوئی گل تے نہ کوئی بات. توجہ ہے حضرات آپ کی؟ جنت والے فرشتے بھی آ گئے, دوزخ والے بھی آ گئے. جنت والے کہتے ہمارا ہے, دوزخ والے کہتے ہمارا ہے. جنت والوں سے یہ پوچھا تمہارا ہے؟ جی ہاں. دوزخ والوں سے پوچھا تمہارا ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ دوزخ والے کہتے تو انہوں کو نہیں پتا, انہیں 100 بندے مارے نے تو باقی صاحب بکھرا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. اب دوسرے جملے کا لطف آپ نے خود لینا ہے. جنت والے نے پوچھا اے تو آٹھا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل. کیوں؟ انہیں 100 بندے مارے نے. وہ جنت والے نے پوچھا تو آٹھا ہے؟ کہنے ہاں. کہنے کیوں؟ کہنے تو انہوں نہیں پتا ہے بابے آل جاندہ پیا سی. بابے آل جاندہ پیا سی, گیا نہیں, اپڑیا نہیں, توبہ نہیں. تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں. اور مجھے یہاں جملہ بولتے ہوئے لطف آئے گا.
पंजाबी च बोलना तो शायद तुहानू भी चस बहुत ही आवे। अगर ये बनी इसराइल दे बाबियां दा ये मकाम है तो जेड़े मुहम्मद मुस्तफा दी उम्मत दे बाबे ने उन्हां दा मकाम की हो। ये कैसे हो सकता है कि तू जनाब मुंह की बवासीर के तौर पर ये बक बक कर दे बाबे ते शाही कोई नहीं, चलो जी मेरा जुमला मशहूर हो गया है। मैं क्या तू सोच भी नहीं सकता, जुमले मशहूर होने दे नाल बंदा नहीं हुंदा। मैनू बहुते बंदे सुनते ने, इंज बंदा मशहूर नहीं हुंदा। और मैं आपको एक बात बता दूंगा ना, मेरी गल बड़ी मशहूर होंदी है, बड़ी दूर तक जाती है। एक सूफियाना जुमला अर्ज करता हूँ और मैंने नहीं कहना ये देखो मैं हाथ मान के बैठा हूँ, खुद आपको समझ आए तो। सूफिया कहते हैं मशहूर होना कमाल नहीं, मकबूल होना कमाल है। मशहूर होना तो कमाल है ही कोई नहीं ना, मकबूल होना कमाल है। ये क्या बक बक करते हो कि मुझे मैनू बंदे सुनते ही बहुत रहे, मैनू बंदे वेखते ही बहुत रहे। मैं क्या आज जिन्ने बैठे ने सारे बंदे ने, कोई भी नहीं सुनता। तेनू जेडे सुनते हो बंदे हैं नहीं, कोई नहीं, पूरे महल्ले दे आवारा। हाँ हाँ मैं आपको सही कह रहा हूँ। अगर कोई इतने फालवर बैठा उन्हें लियाओ आप हुणे, मैं यकीन करो हजरत साहब मैं यही कहता हूँ, ओदा को फालवर बैठा है, नहीं लड़ाई नहीं तलखी, अपना मोबाइल दे, ओदा कोड खोल के दे, मैं तेन विखाना तेरे मोबाइल दे विच गाने भी होणगे ते नाल मिर्जा भी हो गया। क्या भैन भरा नूं इकट्ठा कीता यारा, किदां दा तेरा ज़हन उन्हें बना छड़िया है। और सुन्नी आशिक़े मुस्तफ़ा हो, इसका मोबाइल खोल के दे, कहीं तुम्हें हजरत अमीन मिल्लत की तकरीरें नजर आएंगी, कहाँ प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह की नजर आएंगी, किते बाबा जी खादिम रिजवी दियां, किते पीर इलियास कादरी दियां, किते इमाम नूरानी दियां, ते किते नाता नजर आएंगियां। क्यों? इस आइयां वाले ने। अब बात समझ आ रही है आपको? अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। जरा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। ओ मेरे भाई जो मैं बात समझा रहा हूँ को समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही? तो ये क्या बात हुई कि कौम को आवारा कौम को मजीद आवारा करने से क्या आप ये समझते हैं कि मेरी फॉलोइंग ज़्यादा है? अगर आप मुझे इजाजत दें तो आज इसकी फॉलोइंग दियाँ दजियाँ ना कड्डा, क्योंकि फकीर का एक अपना रंग होता है ना तबसरा करने का, समझ आ रही है? लेकिन करांगा इंशाअल्लाह बड़े सादा अंदाज में। तो क्या सुनावे तो रुपये वापस, ये क्या खा जावे तो फिर दुआ दे खड़े आ जाए। इधर देखिए भाई, ये कहता है कि मुझे बहुत सुनते हैं। मैं क्या पहला मेरा जवाब सुन, तू कहता ना मुझे बहुत सुनते हैं, मैं साबित करता हूं तुझे टिकटॉक पर और फेसबुक पेजों पर जो लड़कियां अपने जिस्मों की नुमाइश करती हैं ना, तेरे से ज्यादा व्यूवरशिप है। क्यों? वो कमीनी और बाजारी औरतें जब वो अपने जिस्म से पर्दा हटाती हैं तो जितने कमीने लोग होते हैं देखने के लिए आ जाते हैं। वो भी कमीनी, उनकी फॉलोइंग भी कमीनी। क्वांटिटी ना दे, क्वालिटी दे। पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई है? चूंकि वो बाजारी हैं तो देखने वाले भी बाजारी हैं। तवज्जो है? नंबर 1। नंबर 2, तुमने अदब की चादर उतार दी, बेहया बन गया, बेअदब बन गया। तो जब तू गुस्ताखी करता है तो जितने बेअदब है वो तुझे सुनते हैं। पहले से अपनी सुन ले क्वालिटी, कि तू बेअदब है, तुझे सुनने वाले बेअदब है। नंबर 1। दूसरी बात, तुमने क्या समझा कि जो ज्यादा सुनते हैं, जिसको कोई ज्यादा देख ले तो वो सच्चा होता है? तो मैं आख्या फिर ਜਿਹੜੀਆਂ गाने गाने वालियां ने ਉਹਦੇ बारे की ख्याल है? तेरे तो ज्यादा व्यूवरशिप पे बचा बाजियां दी। इतना तो मैं देखो मैं गाली तो नहीं ना दे रहा, क्या मसला है? कोई समझ आ रही? कोई नहीं आ रही? ये क्या बात हुई हो मैंने बहुत ज्यादा देख देना तो लिहाजा मैं सच्चा? तो जा पर कम कर, मैदान में उतर, मैं तुझे खुली बात करता हूं। वो कहते ओपन चैलेंज। और वो क्या है? मैंने कहा मैं 2 बुजुर्गों के नाम लेता हूं। एक बुजुर्ग का नाम है बाबा जी हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब, एक बुजुर्ग का नाम है पीर मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब। लड़िए 2 बुजुर्ग ने, 2 बाबे ने मेरे। अगर फिर मैं कह इन्हां दियां मैं लियाउणियां ने नालैन जुत्तियां। अच्छा इन्हां दी जुत्तियां? अच्छा फिर मैं कह जनाब धोबी घाट पार्क दे विच एक पासे 100 फुट का सड़ेल लाउणा है, एक नुक्कर ते
बाबे की जुती रखनी है, भावे पीर लियास कादरी साहब की होवे, छोटे छोटे छड़ के बहुत जरा को जागो जागो जो मैं गल सुना रहे समझ आ जाए। ते दूसरे पासे मैं क्या जेल में अपनी गड्डी बिठा के मिल जाए तेन लैके आवांगा, तेन कोई कुछ नहीं आखेगा। दूसरे पासे कुर्सी ला के तेन बिठावांगे, फिर मैं पूरे शहर के ऐलान करांगा, लोगो आओ अपनी मुहब्बत का इजहार करो। है बंदा कहता कि मेरी बड़ी फॉलोइंग है, हुण अपनी मुहब्बत का इजहार करो। मैं क्या सोने तारी का जुमला जे चस आवे तो स्वाद नहीं पूरा। मैं क्या पूरे शहर के फुल और मेरे बाबे की जुत्ती के उत्ते हो रहे ते पूरे शहर दी जुत्तियां मिर्जा तेरे मुंह दे उत्ते हो रही ने। ऐ तेरी गल शाबाश 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 लगा लो उसको भी लाना। भाई तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की। भाई मैदान में उतरो, ग्राउंड रियलिटी को देखो क्या है। मैं बुजुर्गां की पगड़ी की गल नहीं की थी, मैंने उनके सूट की बात नहीं की, उनकी अपनी बात नहीं की, मैंने जूते की बात की है। मुफ्ती अजहर साहब की बलाई थे बैठे ने, साढ़े बहुत प्यारे मुबल्लिग ने, आप तशरीफ ले गए चले गए ने, बहुत प्यारा और सादा जिहा काम करते हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने अंदाज है। मैनू फरमा रहे सन भाई सही सट्टा मारियां, मैं क्या आप पे ही लग जांदियां। और मैं आपको ये भी बतला दूं, यकीन कीजिए हम जब स्टेज पे बैठते हैं ना तो हम खुद नहीं काम करते, कोई करवाता है, ये मैं आपको सही कह रहा हूं। हाँ हाँ, लेकिन अब अंदाज आप खुद देखें, कहते हैं नहीं थोड़ा जिहा सही अंदाज, मैं क्या हूं इस तो सही कितों लिया है, नहीं प्यार ना हूं चुम्मी लैके तेन मसला समझावा, केड़ा प्यार चाहना तू साडे कोलों इन्ना क मेरा हक बनदा ना मैं तेन मसला समझावा ते माशाअल्लाह धुआं निकले जिवें भट्टे चों निकलदा है। ठीक है, मैं और तलखी नहीं करता, इन्ना तो मैनू गल तो सीधी करन दे ना। आ बैठे हो तो गिरामी कदर हजरात, बात कहीं दूर ना चली जाए, ये फितना एक उठा हुआ है, तो मैंने कहा चलो चलते चलते इसके ऊपर भी थोड़ी स्प्रे कर दी जाए ना, आपको पता चल जाए कि ये जो कोठे वाली सरकारें होती हैं उनका ये औकात, ये इल्म और ये अपनी फॉलोइंग की बातें करते। और तुहाडी आ फॉलोइंग जे आ फॉलोइंग, पूरे शहर दियां जुतियां तेरे उत्ते ते पूरे शहर दे फुल मेरे बाबे दियां जुतियां दे उत्ते होने। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, बता फॉलोइंग किस किया, ग्राउंड रियलिटी में उतर। ये कोई है जो तेरी लगाम हिलाता है और तू समझता है कि मैं पता नहीं की जाया, तू कख भी नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो भाईजान आपने इल्म हासिल करना है तो उस्ताद के पास करना है। और मैं अगर आप तवज्जो करें तो कुरान से एक मिसाल और अर्ज करूं आपकी खिदमत में। अर्रहमान अल्लमल कुरान, फरमा रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया है, खलकल इंसान, और इंसान को पैदा किया है। उलमा फरमाते तरतीब लफ्जी को देखो, रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। काश के मैं समझा पाऊं, उम्मीद है कि आप समझेंगे, क्योंकि जो लंगर आपने खाया है ना वो आपको रास्ते में छोड़ने वाला ही नहीं है। सुनिएगा जरा, फरमाया तरतीब लफ्जी ये बताती है रहमान ने कुरान सिखाया। उलमाए तफसीर कहते हैं सिखाने वाला रहमान, जो चीज सिखाई गई वो कुरान, और किसको सिखाया वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। अब फिर आ जाइए, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया और फिर इंसान को पैदा किया, फिर इंसान को पैदा किया। बड़ी डूंगी जी गल मैं कर बैठा तो कईयों को अजे को नहीं समझ आई, क्योंकि हम लफ्जों के उतने खिलाड़ी नहीं है ना, असी अजे शेरां दे खिलाड़ी हाँ, लफ्जों के खिलाड़ी बन, तेन पता लगे मैं क्या की है। देखो तीन चीजें, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया, फिर इंसान पैदा किया। मतलब क्या है, तख्लीक आदम से पहले भी रब ने किसी को कुरान सिखा दिया था, ये मतलब बन रहा। कभी तो मेरे नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे और मिट्टी के दरमियानी मनाजिल को तय कर रहे थे। समझ आ रही है मेरी बात की गिरामी कदर हज़रात? अब ये एक बात हो गई हुजूर की शान अक़दस के पर, दूसरा भी सुनिए। उलमाए तफसीर ने यहाँ एक सवाल उठाया, कहा अल्लाह के तो बहुत सारे सिफाती नाम, 99 तो कुरान के शुरू में लिखे हुए हैं। तवज्जो है बेटे, इधर देखना, आपके मतलब की बात है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने सिर्फ लफ्ज़ रहमान से यहाँ बात क्यों शुरू की? ये सोचने वाली बात है।
اب اس میں ایک نقطہ ہے پڑھنے پڑھانے والے دونوں حضرات کے لیے. فرمایا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن جو پڑھایا ہے نا اس چیز کو بیان کرنا تھا تو اللہ نے لفظ رحمان سے, اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے استاد جب کسی شاگرد کو پڑھائے تو کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے کہ وہ اس کو سزا دیتا ہے, جھڑکیاں دیتا ہے, سزائیں دے دے کے پڑھاتا ہے. فرمایا میں لفظ رحمان سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ ہم نے رحمت کے پردے میں حبیب کو پڑھایا ہے. ہمارے حبیب اتنے اچھے تھے کبھی ہمیں جھڑکنے کی ضرورت ہی نہیں آئی, وہ پہلے ہر چیز پڑھ جایا کرتے تھے, پہلے ہر چیز سمجھ جایا کرتے تھے. سمجھ آئی؟ محبوب پاک عام پڑھنے والوں کی طرح نہیں تھے. یہ دوسرا نقطہ ہے. اب تیسرا نقطہ کیا ہے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پڑھنے والے کا شوق ہونا چاہیے, دوسری بات ہے پڑھانے والے کی طبیعت میں بھی رحمت کا پہلو ہونا چاہیے. ہر ویلے ڈنڈا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے, ہر ویلے پیپ ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے استاد کی طبیعت میں رحمت اور شفقت کا پہلو ہونا چاہیے. اگر یہ بھی سمجھ آ گیا تو یہاں چوتھا نقطہ یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. علم یعلم تعلیم, پڑھانا سکھانا اللہ نے پڑھا. مفتی احمد جھارکھنڈی میں نے اس کتاب لکھا, وہ فرماتے ہیں اللہ استاد ہے مصطفیٰ شاگرد ہے. تو اب مجھے کہنے دو نا یہ کوٹھے والی سرکاروں سے, جب حبیب مکرم جیسے عظیم ہستی کو قرآن رب نے سکھایا ہے یعنی ان کے لیے بھی سیکھنے کا عمل ہے, تو کون ہے؟ یہ ہے اصل نقطہ. اللہ کر کے ہمیں سمجھ آ جائے. استادوں کے پاس بیٹھیے, زانوے تلمس پھیلائیے تاکہ آپ کی جھولی میں بھی کوئی علم اور علم کے ہیرے اور موتی آ جائیں. استادوں سے بھاگنے کی کوشش مت فرمائیے. اور عزیز طلباء آپ جتنے تشریف فرما ہیں, اب ایک بات میں آپ سے کر لوں اگر توجہ فرما رہے ہیں, اور وہ یہ ہے محنت سے پڑھنا. میرے استاد محترم میرے شیخ الحدیث و تفسیر بیزاوی اور سراجی میں نے استاد صاحب کی بلا سے پڑھی, حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم اتاری صاحب مدنی چینل والے. آپ نے کتاب لکھی ہے فضیلت علم العلماء, اس کے اندر آپ نے یہ بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا, ایک شخص آیا, اس نے کہا جی میں نے ایک فن سیکھا ہے اور بڑی میں نے مہارت حاصل کی ہے, دیکھیے اور انعام دیجیے. بادشاہوں کے پاس ایسے لفنگے آتے رہتے تھے اور یہ باتیں ہوتی. آج کل بھی دیکھو سال کے بعد جب 14 اگست کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ناچنے والی عورت کو دیا جاتا ہے. میں کہا بلے ہو شیرا, کیا بات ہے, بڑا سونا ناچ دیا ہے. یہ حالت ہے, یہ حالت. کبھی قرآن پڑھانے والے کو نہیں دیا کہ 50 سال ہو گئے اس کو قرآن پڑھاتے ہوئے, نہ کوئی نہیں پوچھے گا. نچا ڈالیں گویے بناؤ قوم نو, ظلم ہے یہ. خیر بہرحال وہ آگے اس نے کہا دکھلائیے. اس کے پاس تھی 10 سوئیاں, سوئی ہوتی نا سوئی, انہیں نا ایک سوئی نو اینج درمیان دے وچ اودی نوک زمین دے وچ تے نکا اوتے کر چڑیا. 5 قدم پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا. ایڈی مہارت دے نال اینج سوئی چھڑدا ہے, او جڑی سوئی زمین دے وچ گڈی ہے نا او دے نکے دے وچ سوئی ٹپ جاندی ہے. اوے ویکھن والے نے جدوں نے پہلی سوئی سٹی تے ٹپ گئی نا, تاڑیاں وج گئیاں. ہے کیا بادشاہ جی اینو کہندا ہی کم, اینو انعام دو. نے کہا میں جڑا اینو انعام دینا میں سوچ لیا ہے. انہیں دوئی سوٹ سیدھی, تیسری 9 سوئیاں 9 دیا 9 نے ٹپا کڑیاں نکے دے وچوں, ایسا نشانہ. بادشاہ نو کہندا انعام دیو, کہندا پتر ڈبل انعام تیرا. انہیں آ بڑا چوڑا چوڑا نے کہندا یاد چس آئی ہے. انہیں آخیا جی اشرفیاں 2 تھیلیاں لے آ کے دیو. انہیں کہا بادشاہ ہے, انہیں کہا چلو آپ 10 کر لیں. 10 تھیلیاں اشرفیاں دیاں لے لئیاں. کہندا جی ہن اینو ایک لمما پاؤ تے جلاد نو سدو, اینو 10 ڈانگاں بھی پھیرو. او بڑا لتر چن مائی کتھاں گزاری رات. لو جی ہونا پا لمیاں لیا تے پھر آہو سمجھ گئے ہی ہونے. وہ بڑا حیران کہتا جا بھی تیرا ڈبل انعام ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جیڑا میرے نہ ہونا سی ہو گیا ہے, پر مینوں یہ دس دیا تیرا انعام ہویا بھائی. بادشاہ نے آخیا پتر اے جڑا تینوں انعام دیتا ہے نا 10 اشرفیاں, یہ اس چیز دیاں دیتیاں نے تو اپنے کام دے نال مخلص رہا ہے, تو محنت پوری کیتی ہے, مشق کیتی ہے. پتر تیری محنت ہے, واقعی تو کام کیتا ہے, تینوں تیری محنت کا صلہ کیوں نہ دیواں یار. یہ 10 اشرفیاں ہوتیاں نے. انہیں کہا لتر
طلباء حضرات غور سے سننا، انہیں کہا لکھ کر اس گال کے مارے نے بجڈا تو نہیں نے، اگر قرآن و حدیث پڑھ جاتے تو پتہ نہیں کتنا بڑا عالم بن کے پیدا ہونا سی۔ انہیں کہا ڈانگا تنگ اس گال کے ماریاں نے، جتنے حضرات طلباء بیٹھے ہو نا اپنی محنت موبائلوں پر نہ لگانا، مٹھے بولو کسی کو سوڑنا نہ لگے، سمجھ آئیے؟ اپنی محنت صرف جناب علم کو چھوڑ کر آپ نعت خوانی کی طرف نہ لگانا، حالانکہ اعمال سنت نعت خوانی کے مخالف نہیں ہے، سمجھ آئی؟ لیکن علم فرسٹ پیورٹی، بس ختم۔ آپ علم حاصل کریں، محنت کریں، یہ حضرات طلباء آپ کے لیے بات ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو حضرات عوام الناس سے بھی ایک بات کر سکتا ہوں۔ آپ نا یہ جو ادارہ ہے اس کی طرف آپ نے اب توجہ کرنی ہے۔ توجہ ہوتی ہے تین طرح سے، چندہ بھی دیں، بندہ بھی دیں، دفاع بھی کریں۔ ظاہر سی بات ہے یہ دین کا کام ہے، یہ درہم و دینار کے بغیر تو نہیں چلے گا۔ امید کروں کہ تعاون فرمائیں گے۔ چلیے پہلے آپ کو یہاں اس پر ایک بات سناتا ہوں، بلکہ چلیے دو سناتا ہوں، پتہ نہیں تھوڑا ذوق کی یہ ٹائم کتنا ہو گیا کہ میں اج سورنا ویکھیا کوئی نہیں کہ چلو جی چس آؤندی پئی ہے تو سبحان اللہ سنا ہوگا، پھر میں دیکھاں کہ گل کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ آ جائیے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جو محدث طبری ہے نا، اس کو تبری دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ لکھا، یہ کہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے گئے، ایک وقت ہمارے پاس ایسا آیا کہ ہم جس ادارے میں پڑھتے تھے وہاں پر ہمارے پاس خرچ ختم ہو گیا کھانے پینے کا، اور ہماری جو جیب خرچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ توجہ کیجئے گا حضرات، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کہتا ہے کہ یہودی آیا، یہ محدث طبری خود لکھتا ہے، توجہ ہے نہیں؟ اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو نمبر دینا، میں وہ کتاب کا فوٹو چکی پھرنا انشاءاللہ میں تمہیں واٹس اپ کر دیا گا، پڑھ لیا جی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہودی آیا، ہم جتنے طلباء تھے ہم سب کو 3 درہم دے کے گیا، اسی بڑے خوش، لیکن سانو پتہ چلا یہودی ہے تو اسی ٹینشن، اسی کہا بھی یار یہ سانو کیوں دندا پہ ہیں، یہ جو 3 درہم ہمیں دے کے جا رہے ہو کیوں دیتے ہو؟ اس نے پتہ کیا کہا، غور سے سننا، اس نے کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے اللہ کی راہ میں جتنے ذریعے ہیں نا اور راستے ہیں خرچ کرنے کے، سب سے زیادہ ثواب تب ملتا ہے جب بندہ طالب علم پر خرچ کرتا ہے۔ یہ محدث طبری خود بیان کر رہا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں 40 مرتبہ وہ ہمیں یہ دے گیا 3 درہم، 40 باری۔ ہم نے نا ایک دن اس سے سوال کیا کہ تو یہودی اور ہمیں دے کے جاتا ہے، یہ تو اپنے یہودیاں نو کیوں نہیں دیندا؟ انہیں جڑی اگے گل کی تھی انہیں بھی سنے آجے۔ اس نے کہا کہ میں نے تورات میں یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ جو طالب علم ہوتا ہے نا وہ بڑے شوق سے پڑھتا ہے اور حق بات کو کبھی نہیں چھپاتا، وہ ضرور بیان کرتا ہے۔ وہ طالب علم ہے جس کی فضیلت جس پر خرچ کرنا، کہندا ساڈیاں نے تے ساریاں کتابیں بدل چھڑیاں نے، اس تو میں انہاں نوں نہیں دیندا تے محمد مصطفیٰ دے دین پڑھن والیاں نوں دینا۔ یہ حق نہیں چھپاتے۔ توجہ ہے جی؟ یہ دوسری بات آ گئی۔ اب اگلی بات سنیے گا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم نے علم حاصل کیا، ہم چلے گئے، استادوں نے کہا جی علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو نا ہم حج کرائیں گے۔ حج کرنے کے لیے ہم جب وہاں پہنچے، غور سے سننے والی بات ہے، کہہ رہے ہم جب طواف کرنے لگے تو یہودی ساڈے اگے اگے حرام بنی پھرے۔ وہ اسی پوچھا ہوئے تو یہودی تو ادھر کدھر پھرنا خیر تے ہے؟ انہوں نے کہا ہوں مینوں یہودی نہ آکھیا جے۔ کیوں؟ کہتا ہے میں نے جو آپ کی خدمت کی تھی نا، جب تم چلے گئے تو فرمایا میری خواب میں مصطفیٰ جان رحمت آئے تھے۔ اب یہ سننے کے بعد آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے، جتنے بھی یہاں پر امیر کبیر لوگ بیٹھے ہو صاحب ثروت پہ، آپ نے طلباء سے اور ادارے سے تعاون کرنا یا نہیں، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ کے زمین کے دروازے پر صرف دستک دے رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ طواف کرا، کہتا آپ نے کہنا حضور آئے تھے اور کہا کہ میرے دین کے طلباء پر تم نے خرچ کیا، اٹھو میں محمد مصطفیٰ تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ اور اس نے جو اگلی بات لکھی ہے، اس نے کہا میرے گھر کے 17 افراد تھے چھوٹے بڑے، 17 کے 17 کو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا دیا۔ یہ ہے دین کے طلباء پر خرچ کرنے کا مقام۔ کرو گے خرچ؟ اس ادارے کی طرف توجہ فرماؤ گے؟ گرامی قدر حضرات، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، لیکن اب تو قاسم حسان صاحب تشریف لا چکے ہیں نا جی، ان کے والد بزرگوار دیکھو سرپرستی کے لیے سادات و علماء یہاں تشریف فرمائیں، اور یہاں سٹیج کی زینت ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت چہرہ
یہ سارے سرپرستی کے لیے عوام الناس میں کثر نفسی کرتے ہوئے کچھ علماء و طلباء بیٹھے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی خیر و برکت دے. بھائی جان یہ ہمارا ادارہ ہے اور ہم نے اسے کامیاب کرنا ہے، بلکہ یہ پروگرام دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے میں یہ کہوں کامیاب ہو گیا. بس اب ہم نے یہ پھول لگ گیا ہے، اسی ہوں صرف یہ نا پانی دیا رہنا ہے بس. اور جی میں تھوڑا جہا پانی ہفتے تو بعد واری ہوتی ہے واپس لاؤنا بس ہے. لگاؤ گے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات اب دوسری بات بھی سنیے. درۃ الناصحین کو پڑھیے، نزہۃ الواعظین کو پڑھیے، اس میں بھی ایک بات موجود ہے بڑے کمال کی. فرمایا جنتی جب جنت کے دروازے پر جائیں گے نا، توجہ ہے حضرات آپ کی، میں اگر 2-4 منٹ اوپر لے جاؤں تو مجھے معاف کر دیں گے نا؟ ہاں جی بالکل چوپ بیٹھے تو لگتا مینوں بعد مارو گے ہوئے، بولو تو صحیح. میں یار یہ صرف آپ کے ذوق کے لیے میں کہہ رہا ہوں. بھائی جان اس بات کو سنیے ذرا. جنت کے دروازے پر جب جنتی پہنچیں گے نا تو وہاں اختلاف ہو جائے گا. پتہ چلا جنتیوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ کوئی نہیں، جنتیوں کے اختلاف ہو سکتا ہے. ہاں وہ کہیں گے پہلے ہم نے جانا ہے، وہ ہم نے. اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین سے فرمائے گا جبرائیل جا ان کا بات سن کے فیصلہ فرما کے آ. حضرت جبرائیل جنت کے دروازے پر آئیں گے. غور سے سنیں سارے حضرات جتنے آپ تشریف فرما ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ یہ جی 7-8 گروہ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے پہلے جنت میں جانا، یہ کہتے ہیں ہم نے. آپ کہیں گے کیڑا بہتا کھڑا بن گیا ہے، کون ہے جی؟ اسی جی حاجی صاحب انہیں ہیں. اچھا جنت میں جانا ہے؟ جی ہاں. اچھا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ ذرا بات سنیے گا، اور آپ کو کئیوں کو تو سمجھ آ جائے گی، کئیوں کو اب پہنچانا پڑے گا لیکن کوشش کرنے ہیں. پوچھیں گے تمہیں حج بتایا کس نے تھا، سمجھایا کس نے تھا، کیسے کرنا ہے، فضیلت ذہن کس نے بنایا؟ کہندے نے وہ ساڈے علامہ صاحب نے، استادہ نے. کہ حضرت جبرائیل آخر کے چنگا بندہ ہے، استاد تیرا پیچھے پھردا ہے. نہیں مزہ ہی نہیں ہے. اور تم آگے جانے کی بات کر رہے ہو، رکو استاد آگے جائے گا. جی اوکے سر بالکل ٹھیک ہے سر ہم کھڑے ہیں جناب. اے جڑے تسی کہندے مولوی بخشے گئے تے اسی بخشے جاؤں گے، پتر جڑی مولوی دی ٹھاٹ ہونی ہے نا ویکھن والی ہونی ہے قیامت والے دیہاڑے. میں ویکھاں گا میرا بچہ، یہ یقین کرو عالم مخلص ہو جائے. میدان محشر کے اندر فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں یہ انبیاء شفاعت فرمائیں گے، یا اس کے بعد شہداء فرمائیں گے، یا اس کے بعد علماء فرمائیں گے. اب ہوگا کیا؟ اس کو پیچھے کر دیا جائے گا. دوسرا گروہ ہم نمازی ہوتے ہیں، تو انہوں نماز کس نے سکھائی تھی؟ شوق کس نے پیدا کیا؟ استادہ نے. چنگے بندے استاد پیچھے، چلو تم بھی سارے سائڈ سے لگ جائیں گے. آپ استاد آ جائیں گے جب جنت کے دروازے. آپ پہلے آپ جائیں استاد جی، علامہ صاحب حضور پہلے آپ جائیں. صدقے جاواں خدا دی قسم ہے اے جڑا طبقہ سٹیج تے بیٹھا ہے نا علماء دا، ایک کڈے لجپال جے ذرا سوچی اگر دل میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو، یہ دل ہی دل ہو اور دل میں مدینہ ہو، تو آپ کو بات پھر سمجھ آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ پتہ کتنے لجپال لوگ ہیں یہ جو سٹیجوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے مسلوں پہ بیٹھتے ہیں، یہ جو مسند تدریس پر بیٹھ کر پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ جو افتاء کی مسند پہ بیٹھ کے، پتہ ہے یہ کتنے کریم کتنے لجپال لوگ ہیں. سنو ذرا، آپ تو آج باتیں کرتے ہیں مولوی دے بچ کے گئے تھے اسی بخشے جاواں گے تو فلانا، اور نہیں یہ بڑے لجپال لوگ ہیں. فرمایا جائے گا حضرت جبرائیل کی طرف سے آپ جنت میں جائیں، وہ کہیں گے جبرائیل ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ فرمایا تب تک نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ نہ آ جائیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے. اگر تعاون نہ کرتے تو ہم پڑھ نہ سکتے، اگر پڑھتے نہ تو آگے پڑھاتے نہ، اگر پڑھاتے نہ تو یہ سیکھتے نہ، اگر یہ سیکھتے نہ تو یہ جنتی بنتے نہ. ٹھیک ہے وہ نہ پڑھ سکے نہ پڑھا سکے نہ وہ عمل کر سکے، خدمت تو کی ہے نا انہوں نے. ہم ان کو ہی جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، اور جنہوں نے وہاں خرچے پورے کیا ہم ان کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے. آپ کو پتا یہ کتنے لجپال لوگ ہیں؟ آپ کو کیا پتا؟ وہاں پر کہا جائے گا آ جائیں وہ لوگ جو تعاون کرتے تھے دین کے طلباء کے ساتھ، آ جائیں آج ان کو پہچانیں. اگرچہ ان کا عمل، ان کا علم، ان کا پڑھنا پڑھانا ویسا نہیں ہے، لیکن آخر حصہ تو ہے نا. تو کہا جائے گا ان سب کو ساتھ لے کے جاؤ. اب مجھے بتلائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے، جی بابا جی کہیں دے ہوندے سن مدرسے دے طلباء دے نال تعاون کرنا یا نہیں کرنا؟ دسو مینوں. کریں گے نا جی؟ یہ دو باتیں میں نے محدث طبری والی بھی بتائی اور یہ بھی بتائی. اب ذرا تعاون کیجئے گا.
چندے کی صورت میں. اب دوسرا آ جاؤ بندے کی صورت میں. آپ بندہ بھی بھیجیں انشاءاللہ آپ نو بندے دا پتر بنا کے دیاں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. نہیں مولوی بھوکا مر جائے گا. آج تک کوئی مولوی بھوکا مردا مینوں بخاؤ, کوئی نہیں سکتا. قسم خدا دی مولوی بھوکا نہیں کہ مر سکتا. نہ کریا کرو ادا یار. تمہیں کہ نا ایک تفنن تباہ کے لیے بات کر رہا ہوں, زیادہ کھا کے مر جائے بکری گل آ. تفنن تباہ کے لیے بات کیوں پایا نا کتنے بیٹھے مولوی بھوکا مر جائے. جا کام کر ختم درود تے سانو ویکھدا ہے نا کہندا اوئی ہوئی ہوئی مولوی بہت کھاندے جے. باہر کہنا میں نہیں پوترو مولوی بنانا بھوکا مر جائے گا. تو میں کہا کھاندے کون سن. توجہ ہے نا جاندی کر یار. تیرا تو محفل دے وچ تیرا نظریہ ہو رہے باہر ہو رہے تیرے تے اپنے پیر کوئی نہیں. بندہ بن اپنے بچے نو دین والے پاسے لے کے آ. اور میں آپ کو نا ایک فکر کی باتیں ایک دو کروں اگر آپ اجازت دیں تو. یہ آپ دیکھیں حضرات آپ دیکھیں. ایک گھر سے ایک بچہ نکلتا ہے مدرسے کے لیے, ایک سکول کے لیے. مدرسے کے لیے بچہ نکلا ہے قرآن سینے پر, سکول کے لیے نکلا ہے بستہ کانڈ پہ. حالانکہ سکول والا بچہ ویل ڈریس گڈ لکنگ, جیب کے پیسے, لنچ باکس, رکشا, لش پش فرق ہو جائے. لیکن بستہ کانڈ پہ مدرسے جانے والا سادہ سفید کپڑے, سادہ جوتی, سادہ ٹوپی, قرآن نہیں تھے. اب یہ پیغام ہے اللہ کر کے میری زبان پر آسان ہو جائے اور جناب کی سماعتوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. اور وہ یہ ہے, یہ جو بستہ ہے اسکول کا یہ پکار پکار کے کہتا ہے جتنی مرضی محنت کر لے میں آج بھی تیرے پیچھے ہوں اور تیرے مرنے کے بعد بھی پیچھے رہوں گا. اور اب تک قرآن کہتا ہے اور لجپال کو پہچان میں آج بھی تیرے آگے ہوں, تیرے مرنے کے بعد بھی تیری قبر میں تیرے آگے ہوں. کیا میں امید کروں اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ گے؟ حضرت یہ حضرت امین ملت رحمت اللہ علیہ کے خاندان نے پورے فیصل آباد اور قرب و جوار اور بلکہ پورے پاکستان میں بہت ساری شاخیں ہیں, یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. اگر یہ مراکز بنے ہوئے ہیں تو ایک مثال ہے نا, ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, اے ہوں خوب بنیا پیاس جاؤ, اپنی پیاس بجھا کے جاؤ نا یار. انشاءاللہ جیسے علامہ پیر قاسم حسان صاحب نے پہلے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا, ہماری دعا بھی ہے اور ہمارا حسن ظن بھی ہے. بزرگوں کی توجہات ان کی جانب ہو چکی ہیں. میرا یہ یقین کہتا ہے اللہ کی رحمت سے یہ بندہ تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا, کیونکہ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں, اپنے باپ دادا کی دعائیں ہوں, اپنے پیر و مرشد کی دعائیں ہوں, اپنے مخلصین کی دعائیں ہوں, اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. بس اب آپ نے اس کارواں کا حصہ بننا ہے. کیا میں امید کروں حصہ بنیں گے؟ بس آپ اس کارواں کا حصہ بن جائیں. چندہ بھی دے بندہ بھی دے. اور تیسری بات دفاع بھی کریں. ان کئی گلاں کرن گے نہیں پہلو چلایا سی پھر تھوڑا جہا کام ڈھیلا پی گیا. میں کہ تواڈے گھر تک کو نہیں پیندا, چنگی بھلی تہاڈی کڑک ہوندی ہے تے وچ کہ بہ گئی یار کھاتا ہی ختم ہو گیا تے پھر اگ لا دیا کرنا. کہندا نہیں یار سپرے سپرو کر کے سیٹ تے کرنا ہی ہوندا نا. ادھر ہی سمجھ بھی ساڈی فصل تھوڑی جی بہ گئی تے اسی آ گئے سپرے کرن. توجہ نہیں نہ فرما رہا ہے. تے جے توں اپنی فصل دے وچوں کچھ لے لینا ہے تے اللہ دی رحمت دے نال لے اسی بھی لینا ہے. کوئی ایسی گل نہیں, تھوڑا جہا ہو جاتا ہے وعدہ کاٹا. نشیب و فراز اسی چیز کا تو نام ہے بھائی جان. اور یہ اصحاب صفہ کی جانب ان کا منہ ہے اور انشاءاللہ ان کو اس کا فیضان ملے گا اور کامیابی ہوگی. کیا میں امید کروں کہ آپ تعاون بھی فرمائیں گے؟ تعاون تین طرح کا, چندہ, بندہ, دفاع. ایویں چوکاں کھلو کے دکانوں تے کھلو کے رکشیاں چ بہ کے بک بکیاں کرنی ہے بھائی ہلکی ہلکی پکی دئی رکھے. انہوں کہا بھائی نا دیکھو نا ٹھیک ہے یار تھوڑا جہا تینوں محسوس ہویا بھی اتنے پہلو تعداد زیادہ سی تھوڑی جی گھٹی ہے یار, چلو اتوں گھٹ گئی ہے. تے جناب نے کنے ایکڑ چ مدرسہ بنایا جی چوک کھلو کے بک بک فرما رہے ہو. ذرا اپنی کو کارکردگی پیش کرو. میں کچھ بھی نہیں. میں کہا بک بک کرنے جو گئی ہو, ایک نو پکی دے دے انشاءاللہ باقی سارے فٹ ہو جان گے. یہ دفاع بھی کیا کریں, سارے کام ساڈے کول نہ کروایا کرو, کچھ کام خود بھی فرمایا کرو. گفتگو کو سمیٹیں اور بالکل آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں.
مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں قرآن مجید برہان رشید دیکھ کر پڑھنا اس کی الگ فضیلت ہے ناظرہ، حفظ کرنا اس کی الگ فضیلت ہے، عالم بننا اس کی الگ فضیلت ہے۔ دیکھ کر پڑھنا، من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جو ایک قرآن کا حرف پڑھے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ حفظ، من قرأ القرآن وحفظہ وعمل بما فیہا واحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس او کما قال علیہ السلام۔ جو قرآن پڑھے، حفظ کرے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، فرمایا قیامت والے دن اس کے والدین کو اللہ ایسا تاج پہنائے گا، فرمایا اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اللہ ایسا تاج عطا فرمائے گا۔ یہاں 2 باتیں ہیں، جو حافظ بنتے ہیں نا بعد میں اللہ حافظ نہ ہوا کرے، قرآن پڑھنے کے بعد قرآن پر عمل بھی فرمائیں، یاد بھی رکھیں اور ساری زندگی اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور دوسری بات، اگر کوئی حافظ بن جائے تو اس کے ماں باپ بخشے جائیں۔ ٹائم اتنا ہوا نہیں، 11ویں کی طرف ٹائم بڑھ رہا ہے، ہم تو 11ویں کھا کھا کے اتنے بڑے ہوئے ہیں۔ اے ذرا بول پایا جی جملے دا، میں مٹھا ہی بولوں گا، میں کہا جی دا پتر حفظ کر جائے جی وہ دے ماں پیو دی یہ شان ہے تے جینا دے بچے دے اوتے نازل ہویا ہے، پھر او اما آمنہ تے عبداللہ پاک دا کی مقام ہے۔ سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اپنے ماں باپ کے لیے بولتے ہو، میں نے تو حضور کے ماں باپ کی بات کہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ گرامی قدر حضرات آ جائیے، بالکل سمیٹ دی سمجھے، میں نے گفتگو سمیٹ دی، لیکن یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ جو عالم بنے، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں 70 گنا زیادہ اس کی فضیلت ہوتی ہے، ایک حافظ سے 70 گنا زیادہ۔ ہمارے یہاں حافظ بن گیا، آمین ہو گئی، ہار پہ گئے، برادری آ گئی، 2 دیگا لنگر دیا، چل بھائی ہاں وہی بن گیا، اگر ٹھیک ہوگی۔ عالم بنا، عالم بنائے گا تو مزہ آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہوتا ہے عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے۔ یہی بات اور آپ کو چھٹی، عبادت گزار کیوں افضل نہیں اور عالم کیوں افضل ہے؟ پہلا جواب شارحین حدیث نے دیا، فرمایا جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ شیطان کے چنگل میں جلدی پھنس جاتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے وہ پھنستا نہیں ہے، اس واسطے عالم کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا جواب فرمایا عالم کا فائدہ متعدی ہوتا ہے، اور جو صوفی ہوتا ہے عبادت گزار اس کا فائدہ متعدی، بس اوقات گھر میں اکیلا عبادت والا ہوتا ہے، نہ وہ بڈھی پڑھ دی نہ بچے پڑھ دینے، وہ تو انہوں نمازی نہیں بنا سکیا، اور جو عالم ہوتا ہے اس کا فائدہ متعدی ہوتا ہے، بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جو صوفی ہے وہ جتنی محنت کر رہا ہے اپنے لیے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میں بخشا جاؤں، ساری محنت اپنے واسطے ہے، اس کا فائدہ آگے نہیں جاتا۔ اور جو عالم ہے وہ جتنی محنت کرتا ہے وہ حضور کی امت کے لیے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، یہ بچ جائیں ہر قسم کے فتنے سے اور جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا اے جڑا حضور دی امت دی خیر مانگدا ہے نا، اے دا صدقہ ہے اللہ نے عالم دا رتبہ بتا چھڑیا۔ بناؤ گے اپنے بچے کو عالم بھی؟ یہ آج کا مختصر پیغام تھا۔ دوران گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو، میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر کلمات ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے تھے، صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے، ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔